السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ بٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شورکوٹ ایچ ڈی ٹی وی۔ جو موجودہ ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ کس طرح پرواز کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پارٹیاں راتوں رات نہیں بنتی، پارٹیاں بننے میں وقت لگتا ہے۔ پی ٹی آئی بذات خود اس کو 27 سال ہو چکے ہیں بنے ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کا عروج اور پی ٹی آئی کی مقبولیت وہ 2018 سے قبل سٹارٹ ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ 2018 سے پہلے جوڑ توڑ کیا گیا، نواز شریف کو نااہل کیا گیا، نون لیگ کا جو ہے ایک ان کو وائنڈ اپ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، بٹ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بھی نون لیگ ختم نہیں ہوئی، اور نون لیگ کے لوگوں کو توڑ کر دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو توڑ کر پی ٹی آئی بنائی جاتی ہے۔ جب پی ٹی آئی بن جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح ہی صحیح الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی سادہ اکثریت نہیں لے پاتی اور مختلف یا چھوٹیوں جماعتوں کو ملا کر عمران خان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اقتدار میں جب وہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا۔ احتساب کا نعرہ تو بری طرح فلاپ ہوا۔ ہاں، اکانومی جو ہے انہوں نے کچھ ان کو بہتر کیا، جو ان کے دور میں مہنگائی تھی وہ پہلے دور میں مہنگائی نہیں تھی۔ جب خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا، جس طرح ہی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، یا تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کے ساتھ خان کی اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خان صاحب کے اقتدار کے خاتمے کے بعد پھر خان صاحب گھر نہیں بیٹھتے، اس کے بعد خان صاحب پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جلسوں پہ جلسے کرتے ہیں، عوام کے خون کو گرم کرتے ہیں، عوام کو جوش دلاتے ہیں، اور پھر جلسوں کی مار کرتے ہیں۔ جلسے ہی جلسے پورے ملک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، عوام میں اپنا جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں، جو اس کا آئیڈیالوجی ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کا جو چرم تھا پھر وہ بکا بھی صحیح۔ اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے، ہر ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ یا اور الیکشن جیتتے گئے۔ اب طاقت کے نشے میں عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، ڈیزالو کرنے کے بعد عمران خان کے اوپر مشکلات بڑھتی گئی۔ مشکلات بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ عمران خان کی سیاست کا ایک غروب ہوتا ہوا سورج ہی ثابت ہوا، اور وہ اب اسی طرح ہی جا رہا ہے۔ جو بھی عمران خان کے ساتھ تھے وہ عمران خان کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں یا سیاست سے جو ہے کنارہ کشی کر رہے ہیں، ان میں فواد چودھری ہیں، اور اس طرح اب پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ایک عروج پر تھی وہ مقبولیت پہ غروب ہونے جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اب نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی ریلیف مل جائے گا، کیونکہ 184 تھیری جو تھی اس میں جو ہے ترمیم کر کے آپ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا، پہلے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح اب جو ہے نواز شریف کو اپیل کا حق مل گیا ہے، اور وہ دوبارہ اب اقتدار میں آنے کے لیے ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اب جہانگیر ترین بھی ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہی ہے، دیکھتی ہیں ان کی ابتدا کیسی ہوتی ہے، ان کی سیاست کیسے چلتی ہے، اب یہ بات دیکھنے والی ہے۔ اس وقت خان صاحب تنہا کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ مضبوط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ میری پوری پارٹی بھی چلی جائے لیکن پھر بھی میری مقبولیت، میرا ووٹ وہ پکا ہے۔ میرے کینڈیڈیٹ توڑنے کے باوجود بھی یہ پھر بھی پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروائے گی، کیونکہ انہیں اس مہنگائی کا خوف ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، اور وہ بات واضح بھی ہے۔ ڈالر 300 سے پلس 316 روپے کا ہو چکا ہے، مہنگائی 46% پر پہنچ چکی ہے، گھی، جو چینی، سبزیاں، پھل، سب کچھ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ غریب پریشان ہے، غریب کے پاس کھانے پینے کے لیے اب وہ قوت خرید نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی۔ یہ سب سچویشن کو جب پی ڈی ایم سامنے رکھتی ہے تو وہ الیکشن
कतरा रही है और कह रही है कि इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी नहीं होगी, हो सकता है 2024 में। ये सारी सिचुएशन है पीटीआई की। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। आपका मेजबान आशिक मुस्तफा भट्टू। अल्लाह हाफिज।